السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ننھے منھے پیارے بچوں، آج کے اس 26 جنوری میں میرے تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختے دار پر پڑے پھانسی کے بندے کو جرأت و حوصلے اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، دمن کی صحبتیں جلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا وصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقوں وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ناحق لوگوں کو تختے دار پر لٹکا دیا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوے پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور توغی غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ محترم سامعین، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، اسے حاکم سے محکوم بنانا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہی کو جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ محترم سامعین، انگریزوں سے باقاعدہ منظم نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کر انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔